اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکونو، اور جب آپ ہوتے ہیں فی شان، کسی اہم کام میں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہوتے ہیں کسی اہم کام میں، وما تتلو، اور جب آپ پڑھتے ہیں منہ، اس سے، من القرآن، قرآن سے. جب کوئی آپ کسی اہم کام میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھے ہوتے ہیں، ولا تعملون، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، من عمل، کوئی بھی عمل، انا کننا، مگر ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم پر، شہودن، گواہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی آپ اہم کام کر رہے ہیں، اہم کاموں میں سے سب سے اہم کام قرآن مجید پڑھنا، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا قرآن کے علاوہ کوئی عام بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. استفیدون فی، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، کس میں؟ اس کام میں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. کوئی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جیسے سورۃ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اسی کی آیت الکرسی کے اندر آتا ہے. اور ان ساری چیزوں کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی حفاظت اللہ کو نہیں دکھاتی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت انسان کی پکار کو سنتے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی راتوں کو اٹھ کے دعا کر رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. کوئی دلوں کے اندر دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. کوئی پریشانی میں ہے، کوئی خوشی میں ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے. یہ نہ سمجھے جیسے آپ نے بتایا کہ ایسے چوری ہو گئی تو انسان یہی سمجھتا ہے اس نے بڑے کہ کوئی نظر نہیں، آنکھ بچا کے تو اس نے چوری کر لی. لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے. جیسے سورۃ کہف کے اندر آتا ہے نا کہ جیسے 2 ہے تو سمجھو تیسرا اللہ ہے، 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہے تو چھٹا اللہ ہے. یعنی انسان کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہر کسی سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اللہ ہمارا ہر عمل جانتا ہے. یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کسی آپ اہم کام میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی عام کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ پر حاضر ہوتے ہیں. استفیدون فی، جب آپ کام میں مشغول ہوتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وما یعزب، اور نہیں غائب، ان ربی کا، تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی اللہ سے کچھ بھی غائب نہیں ہے. فی الارض، زمین میں بھی، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر، نہ ہی چھوٹا، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ ہی بڑے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، لیکن اللہ نے اس کو اس روشن کتاب میں لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ذرہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہماری آنکھ کے اندر کوئی ہمیں چیز نظر بھی نہیں آتی تو کوئی چیز چلی جاتی ہے نا، ہمیں فیل ہوتا ہے ہماری آنکھ کے اندر، تو ہم اب کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے اندر کوئی چھوٹا سا ذرہ چلا گیا. ہم دکھاتے بھی ہیں ہماری آنکھ دیکھو، لیکن کچھ نظر نہیں آتا. لیکن آپ کی آنکھ میں چونکہ گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرے سے بھی چھوٹی، تو دیکھیں ذرے سے چھوٹی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے بھی جانتے ہیں. اللہ نے اس کو روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے. اللہ سن رکھو، انا، بے شک، اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، ولی کہتے ہیں دوست، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہیں خوف ہوگا ان کو، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ولی کون ہے؟ اولیاء اللہ، ولی، دوست اللہ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کوئی خاص کوئی لمبے سے کوئی کپڑے پہن لیں اور کہیں کہ ہم کہیں کہ یہ ولی اللہ ہے. نہیں، ولی اللہ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یعنی رب کے قریب. جن کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے. ان کی نمازیں، ان کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کا طرز عمل، وہ ساری چیزیں دیکھ کے یعنی آپ اللہ کے قریب ہوں اور وہ اللہ کے قریب ہوں. تو یہ اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کون سے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ نہ ان پر خوف ہوگا. کب؟ قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کس دن؟ جس دن نفسا نفسی کا دن ہوگا، جس دن قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن میں رکھیں گے. اللہ سینا آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانو، اور تھے، یتقون، ڈرتے. یہ بھی ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے اولیاء اللہ کی. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، وکانو یتقون، اور ہر
طرح کے حالات میں اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا؟ خوشی کے حالات میں بھی. خوشی آ گئی تو اب یہ نہیں کہ وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. خوشی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے خوشی دی تو اللہ لے کے بھی جا سکتا ہے ہر حال میں. یا برا کچھ ہو گیا تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے. تو ہر طرح کے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اسی طرح گناہ کر کے بھی ڈرتے ہیں اور اسی طرح نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کو قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, یا ہماری زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ ہماری نیکی ریا کی نظر ہو گئی, دکھاوے کی نظر ہو گئی. جب کوئی نیکی انسان کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی دوسری بتائی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ خوف رکھتے ہیں, اور دوسرا ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کے حالات میں ڈرتے ہیں. وہ خود کو یہ نہیں کہتے کہ میں جنتی ہوں, وہ خود کو نہیں کہتے کہ میں بڑی نیک ہوں. جو اس طرح کی سوچ رکھے وہ اس کی ہر چیز بیکار ہے. آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا تو وہ اور چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ میں بڑی نیک ہوں, میں بڑی اس طرح کی ہوں, یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ چیز ہے ایمان کے بعد اللہ کا ڈر, لہم البشرا, ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری. ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیاتی دنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. ذالکا, یہ هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے ہیں جس کو جو ایمان لائے, اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں, اللہ کی باتوں کو بدل نہیں سکتا. اور جس کو یہ مل جائے دنیا اور آخرت میں کامیابی, اور خاص طور پر آخرت کی کامیابی, اللہ فرماتے ہیں هو الفوز العظیم, اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر اگلی آیت ہے ولا يحزنك قولهم, اور نہ غمگین کریں آپ کو ان کی باتیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سمجھیں. ولا يحزنك قولهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں. کن کی باتیں؟ کافروں کی باتیں, مشرکین کی باتیں. آپ کو تکلیف دیتے تھے کہ طرح طرح سے ستاتے تھے, اور کیا کہتے تھے آپ کو تکلیف دینے کے بعد کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ, ہم تو نہیں تمہاری بات مان رہے. طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ولا يحزنك قولهم, نہ غمگین کریں تجھے ان کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا, بے شک عزت تو اللہ کے پاس ہے, ساری کی ساری عزت. ان کے پاس عزت تلاش نہ کرو, تم اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے رہو, سمجھاتے رہو, عمل کرتے رہو. عزت ان کے پاس نہیں تلاش کرنی, عزت تمہیں اللہ دے گا. ان العزت للہ جمیعا, بے شک عزتوں کا مالک اللہ ہے. هو السمیع العلیم, اللہ تمہیں سن رہا ہے, علیم, اور اللہ تمہارے دلوں کی جان ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اور جو تمہارے دلوں کے اندر ہے, اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر وہ بھی اللہ جان ہے. تو یہ آیت تو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت پیاری آیت ہے, اس کی فضیلت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے. ولا يحزنك قولهم, اور نہ غمگین کریں تجھے لوگوں کی باتیں. جیسے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, دنیا کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شرارتیں کرتے ہیں, آپ کو تکلیف دیتے ہیں, آپ کی عزت گھٹانا چاہتے ہیں, آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے یہ آیت جو ہے اس کی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہ 41 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونکنی ہے, کسی اور کے اوپر نہیں. عزت حاصل کرنی ہے نا, اپنے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تجھے غمگین نہ کریں ان لوگوں کی باتیں. عزت اللہ تجھے دے گا, اللہ تیرے دل کی بھی جان رہا ہے, اور جو کچھ تیرے اوپر ہے وہ گزر رہی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری کیفیت کو جانتا ہے. 41 دفعہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں, 3 دفعہ پڑھ لیں. 3 دفعہ بے شک پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لی. جب بھی یہ آیت پڑھیں 3 دفعہ پڑھ کے, جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو, اللہ تعالیٰ, یعنی عزت اللہ دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں نا آپ کو عزت ملے, آپ کے شوہر کو عزت ملے, آپ کے بچے اگر برے کاموں میں لگے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو عزت والا کر دے. تو 3 دفعہ اس آیت کو آپ نے 3 دفعہ, 11 دفعہ, 21 دفعہ, جیسے میں نے کہا پھر یہ 40 دفعہ یہ آیت کو پڑھ کے تو
آپ اپنے اوپر، اور اگر چاہتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو عزت دے، تو آپ ایسے ہی بیٹھ کے تو پھونک اپنے بچوں کے اوپر، یعنی کہ ان کی شکل ذہن میں لا کے تو مار دیں. یہ ہم کسی بھی غلط مقصد کے لیے کسی بھی آیت کو نہیں پڑھتے، یہ صرف ہم اس لیے پڑھتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن شفا ہے، ہدایت ہے، سکون ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، بلندیاں دیتا ہے. یہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں غمگین، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ اے نبی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے عزت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کتنا مرتبہ بلند کیا کہ اللہ نے سارے نبیوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی اور معراج النبی اور معراج کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، یعنی سارے نبیوں سے افضل. تو یہ آیت جو ہے آپ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، 3 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھ کے تو آپ نے یہ آیت جو ہے نا اپنے اوپر